مسند احمد کی صحیح روایت ہے، رمضان کا مہینہ آتا تھا، پیارے نبی اپنے صحابہ سے کہتے تھے جاءکم رمضان، اے میرے صحابہ رمضان آ گیا، شہر المبارک، برکت والا مہینہ آ گیا۔ تو اس مہینے کے آنے پر ایک مومن کا دل خوشی سے لبریز ہو جانا چاہیے میرے پیارے ساتھی۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ کسی مارکیٹ میں، کسی شاپنگ مال میں جب سیل لگتی ہے، سامان جب سستا ملتا ہے تو خریداروں کی بھیڑ لگ جاتی ہے، لوگ ایک دوسرے سے جلدی سامان لینے کی کوشش کرتے ہیں، سیل کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ رمضان بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سیل ہے، نیکیوں کی سیل ہے، جنت کی سیل ہے، مغفرت کی سیل ہے۔ رمضان کا مہینہ کمپٹیشن کا مہینہ ہے، نیکی کے معاملے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا مہینہ ہے، تلاوت کے معاملے میں، تراویح کے معاملے میں، قیام اللیل کے معاملے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں کامیاب وہی ہے جو اس کمپٹیشن میں آگے رہے، پیچھے رہنے والے کامیاب نہیں۔ ہم نے اکثر سنا ہے اور اللہ کے رسول کی صحیح حدیثوں میں یہ بات آئی ہے کہ رمضان میں شیطان قید ہو جاتے ہیں، مگر یاد رکھیے سارے شیطان قید ہو جاتے ہیں، مگر ایک شیطان جو ہم سب کے ساتھ لگا ہوا ہے، ہمارے نفس کے ساتھ جو لگا ہے، اس شیطان کو قید اللہ نے نہیں کیا، اس کو قید ہمیں اور آپ کو کرنا ہے۔ سارے شیطان قید ہیں، اور اگر وہ شیطان جو ہمارے نفس کا شیطان ہے، جو ہمیں برائیوں پر ہمیشہ ابھارتا رہتا ہے، اس کو اگر ہم نے کنٹرول نہیں کیا، اس کو قید نہیں کیا تو کوئی فائدہ نہیں۔ رمضان میں ہمیں اپنے اس نفس کے شیطان کو کنٹرول میں رکھنا ہے میرے پیارے بھائی۔ رمضان توبہ کا مہینہ ہے، ساری زندگی ہماری تبدیل ہو جاتی ہے، سونے جاگنے کھانے پینے کے ٹائم چینج ہو جاتے ہیں۔ دوپہر کا کھانا لوگ بھول جاتے ہیں کہ ہم دوپہر میں بھی کھانا کھاتے ہیں، صبح فجر سے لے کر کے پھر شام کو مغرب کے وقت تک لوگ بھوکے رہتے ہیں۔ رمضان ہمیں یہ سکھاتا ہے اگر ہم چاہیں تو اپنی برائیوں کو ہم چینج کر سکتے ہیں، اپنے حالات کو بدل سکتے ہیں، اپنی بری عادتوں کو بدل سکتے ہیں۔ رمضان میں توبہ کیجیے، اللہ نے توبہ کا دروازہ اس ماہ مبارک میں ہمارے اور آپ کے لیے کھول کے رکھا ہے۔ جتنا بھی بڑا ہم نے گناہ کیا، اللہ کا اعلان ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، اے میرے بندو اگر تم نے گناہ کر کے اپنے نفس پر، اپنی جان پر ظلم کیا ہے تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کرے۔ میرے بھائیوں، رمضان کا مہینہ حقوق العباد کی ادائیگی کا بھی مہینہ ہے۔ اگر ہماری ذات کے ذریعے کسی کو تکلیف پہنچی ہے، اگر ہم نے کسی کا حق مارا ہے، اگر ہم نے کسی کا مال ہڑپا ہے، اگر ہم نے کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کیا ہے، اگر ہم نے اپنی زبان سے کسی کو تکلیف پہنچائی ہے، رمضان ہمیں ایک موقع دے رہا ہے کہ ہم اللہ کے بندوں کے اوپر ہم نے جو ظلم کیا ہے ان سے معافی مانگے اور ان کے حقوق ان کو لوٹا دیں۔ اس لیے کہ اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو کل قیامت کے دن ہمارے یہ روزے، ہماری یہ تراویح ہمارے منہ پر مار دیے جائیں گے۔ رمضان بندوں کے حقوق کو لوٹانے کا مہینہ ہے، رمضان تراویح کا مہینہ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ تراویح کی جو نماز ہے، یہ وہی نماز ہے جسے ہم سال کے باقی مہینوں میں تہجد کہتے ہیں، قیام اللیل کہتے ہیں۔ وہ ہماری سہولت اور آسانی کے لیے عشاء کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ یہ نماز اکیلے پڑھنے سے بہتر ہے کہ امام کے ساتھ پڑھی جائے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من صلی مع الامام حتی ینصرف، جو امام کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھے، قیام اللیل کرے یہاں تک کہ امام مکمل کر دے نماز، کتب لہ قیام لیلۃ، پوری رات اس کو قیام اللیل کا ثواب ملتا ہے۔